نکھارنا چاہتا ہے، اپنا میک اپ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک شیشہ رکھے گا۔ اب جو شیشہ اس نے اپنے میک اپ کے لیے سامنے رکھا، اس شیشے کے اوپر گندگی چڑھی ہو، اس شیشے کے اوپر میل کچیل چڑھی ہو، اس شیشے کے اوپر گرد ہو، تو آپ بتائیے کیا وہ اپنا میک اپ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قلب المومن، میرا تو رحمان جو بندہ مومن کا دل ہے وہ اللہ کا شیشہ ہے، اور جب ہمارے شیشے کے اوپر مادیت کی گرد و غبار چڑھی ہو، جب ہمارے اس شیشے کے اوپر شیطانیت کا زنگ چڑھا ہو، جب ہمارے اس شیشے کے اوپر نفسانیت کی آلودگی چڑھی ہو، تو ہم اس معاشرے کو سدھارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شیشے کو سمجھا جائے، اس کے بعد انسان اس معاشرے کو سدھار سکتا ہے۔ اور آپ اس تزکیے کی اہمیت کو دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جب تعمیر کعبہ مکمل کر لیں تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین اس بستی کو آباد کرنا، اس بستی کو خوشحال کرنا، اس بستی پہ اپنی رحمت نازل کرنا، یہ تمام دعائیں کرتے۔ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ الہ العالمین، وہ نبی آخر الزمان جو تیرے محبوب ہیں، جو نبیین ہیں، ان کی جلوہ گری وہ بھی اسی بستی میں فرما۔ الہ العالمین اس محبوب کو تینوں صاف کے ساتھ جلوہ گر کر، اے خلیل تینوں صاف کے ساتھ جلوہ گر کروں۔ الہ العالمین یتلو علیہم آیاتک، وہ اس بستی کے لبے تیری آیات کی تلاوت کرے، تیری نشانیوں کا اظہار کرے، تیری نشانیوں کا بیان کرے۔ اے خلیل اور کون سی صفت ہونی چاہیے؟ الہ العالمین ویعلمہم الکتاب، وہ قرآن کا علم عطا کرے۔ اے خلیل اور کون سی صفت چاہیے؟ والحکمہ، ان کو بصیرت عطا کرے، ان کو حکمت عطا کرے، ان کو دانائی عطا کرے۔ اے خلیل میرے اس محبوب کی، اس نبی آخر الزمان کی صفت ہونی چاہیے، اور کون سا کمال ہونا چاہیے؟ الہ العالمین وہ صفت رکھ کہ وہ اس بستی کے معاشرے کو سنوار دے، وہ اس بستی کو سدھار دے، وہ اس بستی کو فلاح کر دے، وہ اس بستی کو کامیاب کر دے۔ اے خلیل کون سا وصف ہے جس سے یہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے، جس سے یہ بستی سنور سکتی ہے؟ الہ العالمین ویزکیہم، وہ وصف یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا تزکیہ کر دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنے محبوب کو میں جلوہ کر کے ایک احسان کیا ہے۔ الہی یہ احسان تو جتلا رہا ہے، اس احسان کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ احسان جتلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ احسان اس لیے جتلا رہا ہوں کہ میرے محبوب کے اوصاف میں نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، حساب نہیں لگا سکتے، لیکن چار میں چیزیں، چار اس کے عرفہ اور اعلیٰ اوصاف بیان کر رہا ہوں۔ الہ العالمین وہ کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، میری نشانیوں کا بیان کرتا ہے۔ الہی دوسرا وصف کیا ہے؟ فرمایا ویزکیہم، تمہارا تزکیہ کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ اس تزکیے کے بعد جب اس کے اندر نکلتے ہیں تو پھر اللہ کی یہ آیت ان کی تصدیق کرتی ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گئے جن کا تزکیہ ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو عرب کے بدو کہلاتے تھے، وہ لوگ جو ریوٹ والے تھے، وہ لوگ جو گڈریے تھے، وہ لوگ جو غلام تھے، وہ لوگ جو پستی کا شکار تھے، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ سے ان کے سینوں کا تزکیہ ہوا، ان کے دل کا تزکیہ ہوا، ان کے نفوس کا تزکیہ ہوا، ان کی ارواح ہو گئی، تو پھر اس تزکیے کے ساتھ جب وہ معاشرے میں نکلے تو جہاں
امام الانبیاء نے سفیر بنا کے بھیجا، ایسی سفارت کی مثال نہیں ملتی جہاں وہ عادل بن کے، ایسے انصاف کی مثال نہیں ملتی جہاں وہ حکمران بن کے گئے، ایسے حاکمیت کی مثال نہیں ملتی جہاں وہ جرنیل بن کے گئے، ایسے جنگ کی مثال نہیں ملتی جہاں وہ مجاہد بن گئے، ایسے جہاد کی مثال نہیں ملتی جہاں وہ مبلغ بن کے، ایسے تبلیغ کی مثال نہیں ملتی جہاں وہ مفسر بن کے نکلے، ایسی تفسیر کی مثال نہیں ملتی جہاں وہ محدث بن کے نکلے، ایسی حدیث کی مثال نہیں ملتی جہاں وہ فلسفی بن کے نکلے، فلسفے کی مثال نہیں ملتی جہاں وہ اپنے گھروں میں جا آباد ہوئے، ایسی بستیوں کی مثال نہیں ملتی جہاں انہوں نے امن قائم کیا، ایسے امن کی مثال نہیں ملتی جہاں انہوں نے اپنے آپ کی اصلاح کی، وہاں ہمیں ایسی اخلاقیات مثال نہیں ملتی۔ تو عرب کے وہ بدو، عرب کے وہ غلام جو زمائی امام بن گئے، وہ کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں نہیں پڑھے تھے، بلکہ ان کا کمال یہ تھا کہ نگاہ مصطفیٰ نے ان کی